डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो आज इसका हमें पहला टॉपिक जो है ये आज से ही शुरू कर रहे हैं। आज 7 सितंबर है 2020। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम। जो कि डिजास्टर जानते हो आप, डिजास्टर का माने है आफत। आफत समावी हो, अगर आफत समावी हो, आसमान से कोई आफत आए तो इस तरह से जलजला जब आता है या मतलब लैंडस्लाइड्स होते हैं, ये आफत है, ये डिजास्टर्स है। अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स है, फ्लड्स है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, वेट एंड ड्राई फेमाइन हो जाते हैं, कहत साली हो जाती है, वॉल्केनिक एरप्शन हो जाती है। तो इस तरह से कहीं पर सडन ट्रबल हो जाते हैं। ये सब आफत है, ये सब डिजास्टर्स हैं। इससे इंसान की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। इक्तिसादी हालात खराब हो जाते हैं, समाजी हालात खराब हो जाते हैं, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसमें मतलब उससे वो भी अफेक्टेड हो जाती है। तो इन चीज़ों से जो ये आफत जो है, ये खासकर आप याद रखिए आफत कौन कौन से हैं। खासकर सबसे बड़ी आफत जो है अर्थक्वेक है। इसमें जब सैलाब आ जाते हैं तो लैंड स्लाइड्स हो जाते हैं। जब काफी बारिश आसमान से गिरती है तो फिर जमीन जो है, जमीन इरोड हो जाते हैं, लैंड स्लाइड्स हो जाते हैं, जमीन खिसक जाती है। मतलब इस तरह से एक आफत और भी है, वो है साइक्लोन जो है, समुद्र से जो ये मतलब समुद्र के जो लहरों से जो ये हवाएं जो आ जाती है, साइक्लोन समुद्री तूफान जो आ जाता है उसको साइक्लोन बोलते हैं। इस तरह से जब किसी साल या तो वेट फेमाइन हो जाएगा, खुश्क साली हो जाएगी, अगर किसी साल ज्यादा बारिश होगी तो फसल उस साल भी नहीं बनते हैं। वेट फेमाइन उसी को बोलते हैं। ड्राई फेमाइन हो गई खुश्क साली। जब किसी साल बारिश नहीं होती है तो उस साल भी ज्यादा फसलों पर असर पड़ता है और हमारे फसल नहीं उगते हैं। इस तरह वॉल्केनिक एरप्शन हो जाता है। वॉल्केनिक पहाड़ जो है, चट्टाने जो है फट जाते हैं तो ये भी तबाही मचाते हैं। ये सबसे बड़े खतरनाक जो ये आफत जो है। तो इंसान इन आफत में बेबस है, लेकिन इंसान ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पूर्वेज रहना चाहिए। सारी चीजें जो है ये कुदरत की तरफ से होती है, तो इंसान को बेबस नहीं होना चाहिए, कम हिम्मत नहीं होना चाहिए। तो इन मुसीबतों में, इन डिजास्टर्स में इंसान जो है उसकी मतलब जो हिम्मत जो है ये बुलंद होनी चाहिए। तो इन आफत से तो हमारी लाइफ जो है अफेक्टेड हो जाती है, बहुत सारी लाइफ चली जाती है, जिंदगियां खत्म हो जाती है। इक्तिसादियात पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जो इक्तिसादी कुदरती जब डिजास्टर आ जाएगा, जब कोई आफत आ जाएगी तो कुदरती तौर पर इक्तिसादियात पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। अगर मैं बताऊंगा आपको, इसी दिन आज जो है 7 सितंबर है, आज 7 सितंबर 2020। तो 7 सितंबर 2014 को एक सैलाब आया था जम्मू कश्मीर में। 7 सितंबर 2014 को एक सैलाब आया था। आज के दिन ही उसको 6 साल हो रहे हैं उस सैलाब को। ये सैलाब 23 दिन तक रहा और ये 10 से 14 फुट के पानी जो है जमा रहा। श्रीनगर साइड में, अनंतनाग साइड में, बहुत सारी जगहों पर ये पानी जो है रुक गया। 23 दिन तक ये पानी ऐसे ही जमा हुआ था। तो इसमें से 2,61,361 तामीरात का जो है नुकसान हुआ है। तो इस तरह से 3,96,000 हेक्टेयर्स पर जो बाग जो थे, 3,96,000 हेक्टेयर्स पर जो मेवाजात जो बाग थे, हार्टिकल्चर जो था, उसको नुकसान हो गया। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं आज इसलिए दे रहा हूं कि मैंने आज सवेरे ही अखबार में इन्फॉर्मेशन पढ़ी। 7 सितंबर का आज का अखबार जो है कश्मीर उज़्मा, उसी में डिटेल्स दिए गए हैं। तो इस तरह से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपसे मैं आपको ये इससे बाखबर करना चाहता हूं, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो जाए। 3,96,000 हेक्टेयर्स पर जो बाग जो थे, अराजी जो थी बागों की, तो उन आर्चर्स को बहुत नुकसान हुआ। इस तरह 3,27,000
ہیکٹرس کراپ جو ہے جو زمین 3,67,000 ہیکٹرس پر زمین جو تھی تو اس پر جو کراپس تھے ان کو بھی نقصان ہو گیا. 6,910 کلومیٹر روڈ جو ہے اس کی ڈسکنیکٹیوٹی ہوئی, وہ ختم ہو گیا, یعنی ڈسکنیکٹ ہوا, کٹ گیا سیلاب سے 6,910. اگر آپ نوٹ بھی کرنے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں, نوٹ بھی کر سکتے ہیں. 559 برجز جو ہیں ان کو نقصان ہو گیا ہے اس سیلاب سے. 3,063 پی ایچ ای سکیمز اس سیلاب سے متاثر ہو گئے. 6,423 اریگیشن سکیمز کو بھی نقصان پہنچا. 1,167 کلومیٹر جو الیکٹرک وائر جو تھے, تار جو تھی, وہ متاثر ہو گئی, وہ کہیں کٹ گئی, سیلاب سے وہ افیکٹڈ ہوئی. 1,167 کلومیٹر 1,167 کلومیٹر الیکٹرک وائر, بجلی تار, اس کو بھی نقصان ہو گیا. تو اگر ہم دیکھیں گے ہارٹی کلچر کا نقصان جو ہے 2,500 کروڑ کا نقصان ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کو ہو گیا. ہارٹی کلچر سیکٹر کو 2,500 کروڑ کا نقصان ہو. یہ بھی انفارمیشن اسی اخبار میں دی گئی ہے, آج کی اس اخبار میں, کشمیر روزمہ میں. تو اس طرح سے 180 کروڑ کا نقصان پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو ہو گیا ہے, جس کو آج جل شکتی کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو, جو ہمیں صاف پانی مہیا کرتا ہے ڈپارٹمنٹ. تو اس طرح سے 6 ارب کا نقصان R&B کو ہوا ہے, تعمیرات کو ہوا ہے, کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کو ہوا ہے. 6 ارب روپیوں کا نقصان R&B ڈپارٹمنٹس کو ہوا ہے. اس طرح سے اگر تخمینہ کل لگائیں گے 1,000 ارب روپیہ کا نقصان ہوا ہے اس سیلاب سے. تو یہ بھی اس سے قدرتی جو یہ نقصان ہوا ہے, تو اس سے ہماری اقتصادیات جو ہے یہاں کی وہ پوری طرح سے تباہ ہو گئی تھی. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے اس میں جو ان آفات میں جو لوگ کام پھر کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز. اس کے لیے باضابطہ طور پر والنٹیئرز لوگ جو ہوتے ہیں جو اس میں سے بچ جاتے ہیں, وہ باضابطہ طور پر سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, بلکہ لوگوں میں انسانوں کی ہمدردی ہوتی ہے. کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم تھے کرو بیاں. انسان کی ہمدردی کے لیے پیدا کیا گیا. تو انسان میں یہ ہمت ہے کہ وہ دوسرے کے کام آ سکے. تو اس طرح سے جب یہ آفات آ جاتے ہیں تو جوان لوگ جو ہوتے ہیں وہ والنٹری کام کر رہے ہیں ان آفات میں, سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز بناتے ہیں. تو وہ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, سرچ دا وکٹمز ان ڈیورس اینڈ ٹائملی ریسکیو ٹو سیفٹی. یہ تلاش کرتے ہیں وکٹمز کو جو وکٹم بنے ہوئے ہیں ان آفات سے, زلزلے سے, سیلاب سے یا کسی اور آفات سے. تو ان کو یہ ڈیویج جو ہوتا ہے, ملبہ جو ہوتا ہے, ملبے کے نیچے جو لوگ آتے ہیں تو ان کو وہ ان کی تلاشی وہ لیتے ہیں, جن کو وہ بچانے کے قابل ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, اور ان کے ٹائملی ریسکیو کرتے ہیں سیفٹی کی طرف. ان کو وقت پر حفاظتی اقدامات ان کے لیے کرتے ہیں, حفاظت کی جگہوں پر, محفوظ جگہوں پر ان کو لے جاتے ہیں. تو پرووائڈ فرسٹ ایڈ, تو اس طرح سے ان کو وہ فرسٹ ایڈ بھی دیتے ہیں, اور ٹرانسپورٹ دیم ٹو ہاسپٹلز. اگر کوئی سیریس ہو تو اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں. ہیلپ دا ایڈمنسٹریشن ان ریکور, ہینڈ اوور اینڈ ڈسپوز آف ڈیڈ باڈیز اینڈ اینیملز ٹو پریونٹ اسپریڈ آف ڈیزیز. اس طرح سے ایڈمنسٹریشن کو یہ ٹیمیں جو ہوتی ہے, یہ جو ہوتی ہے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم جو ہوتی ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کو ہیلپ کرتی ہے. کس چیز میں, وکٹمز کو ریکور کرنے میں, ان کو ہینڈ اوور کرنے میں, اور جو لوگ مرے ہوتے ہیں ان کی باڈیز کو ڈسپوز کرنے میں. تو اس طرح سے جو اینیمل باڈیز جو ہے ان کو ڈسپوز کرتے ہیں تاکہ بیماریاں نہ پھوٹ سکیں. اس طرح سے ان کا اور ایک کام ہوتا ہے ایسس دا ڈیزاسٹر ایریا, جہاں پر یہ آفت آئی ہوگی, یہ مصیبت جہاں پر آیا ہوگا, اینڈ آلسو کلیکٹ انفارمیشن آن ایکسٹینٹ آف ڈیمیج. تو وہ ایک انفارمیشن تیار کرتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے, لائف کا کتنا نقصان ہو گیا ہے, پراپرٹی کا کتنا نقصان ہو گیا ہے, اس طرح سے زمین جو ہے اراضی کراپس کا کتنا نقصان ہو گیا ہے, ہارٹی کلچر کا کتنا نقصان ہو گیا ہے, مختلف شعبوں کو کیا نقصان ہو گیا ہے. تو وہ کلیکٹ ایک انفارمیشن کرتے ہیں, likely loss of life and property, to find the safest approach to the disaster area.
یہ پاتے ہیں کہ سیفسٹ اپروچ کہاں پر ہے، لوگوں کو بگانے کے لیے، لوگوں کو محفوظ جگہوں پر لے جانے کے لیے کہاں پر ہم سیفسٹ اپروچ مطلب ہوتا ہے، وہاں پر وہ لوگوں کو لے جاتے ہیں، یہ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن ٹیم جو ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ان کا اور کام ہوتے ہیں۔ ٹیم ممبرس جو ہوتے ہیں، یہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے ممبر جو ہوتے ہیں، وہ ڈسپلن ہونے چاہیے، وہ باضابطہ طور پر ان کے پاس ایک ڈسپلن ہونا چاہیے۔ ٹیم ممبر شوڈ اوبے دا کمانڈ آف دا ٹیم ہیڈ، جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، وہ اس کے ماتحت ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے ایک ڈسپلن قائم رہے تاکہ وہ ایک کام بڑے خوش اسلوبی سے انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے they should wear safety equipment like helmet, always work in pairs، ان کو ہیلمٹ پہننا چاہیے اور ان کو پیئرس میں کام کرنا چاہیے، جوڑی جوڑی کام کرنا چاہیے، ایک سے ایک دوسرے کا ہاتھ ملا کر یہ کام کرنے چاہیے تاکہ اگر ایک کا نقصان ہو جائے دوسرا اس کو بچا سکتا ہے۔ کیپ کالنگ، تو ان کو آواز تو دیتے رہنا چاہیے کہ کوئی بچہ ہے، لوگوں کو آواز دینی چاہیے کہ آپ کہاں پر ہے، فلانی کہاں پر ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں تک ایک کنٹیکٹ رہے گا اس سے، اور اس طرح سے اور ٹریٹ آل وائرس اینڈ کیبلز ایز لائیو وائرس، جو بھی وہ تارے کہیں پر دیکھیں گے یا کیبلز کہیں پر دیکھیں گے ان کو یہ ٹریٹ یہ کرے کہ یہ لائیو جو ہے یہ لائیو ہے، تو ان کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے۔ تو اس طرح سے یہ کسی حد تک لوگوں کو بچا سکتے ہیں، تو اور ایڈمنسٹریشن کو یہ مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان آفات میں لوگوں کی بلا کے لیے کام کریں، بھلائی کے لیے کام کریں، لوگوں کو اس مصیبت میں، اس ڈیزاسٹر کے وقت ہم لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔